دیکھیے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین کو اپنی محبت کا پیغام سناتا ہے۔ حضرت جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آسمان میں آواز لگاتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین پر یہ پیغام پھیلایا جاتا ہے اور زمین والے بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مدظلہ العالی تشریف فرما ہیں، جن کی محبوبیت اور مقبولیت الحمدللہ قابل فخر ہے۔ یہ ہماری بستی کے لیے مایہ ناز ہیں۔ حضرت مولانا استاد گرامی حضرت مولانا نثار احمد صاحب نے جب اپنا مدرسہ قائم کیا تو اول دن سے حضرت مولانا کو اپنے یہاں دعوت دی اور اپنے پروگراموں میں شریک کیا، اور پھر وہیں تک حضرت مولانا محدود نہ رہے، پورا معروف کہ ہر پروگرام میں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، ساری بستی کے لوگ اور اطراف و جوانب کے لوگ حضرت مولانا کی محبت پر نثار ہو گئے۔ ان کی علمی بیان اور ان کے مفید اور پرمغز بیان کو سننے کے لیے ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ آج پھر ہمیں موقع ہے، ہم بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب معروفی مدظلہ العالی سے دستبستہ عرض گزار ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے تو در حقیقت عربی زبان میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے مامور فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اللہ کے ایک نیک بندے نے، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، بہت بڑی رقم خرچ کی ہے، اور یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی خوبصورت، حسین، بلند و بالا، پرشوکت، اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کی تعمیر ظاہری مکمل بھی ہوئی، اور تعمیر باطنی کا آغاز اور اس کا افتتاح حضرت مولانا قاری مسیح الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی امامت میں جو مغرب کی نماز ادا کی گئی، اس سے اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے۔ اس مسجد کی زمین وقف کرنے والے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورفع اللہ درجاتہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے تفصیل سے سنا، انسان کی بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر جائے۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کی اپنے خالص اور حلال مال سے۔ انسان کے لیے سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اور خاص طور پہ عالم اولاد عطا کرے۔ یہ جو نیک اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد کے اعمال کو بھی اس کے والدین کی میزان میں ہی ڈال دیتے ہیں، اور نیک اولاد اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ان کو بھی پورا عطا کرتا ہے، اور والدین کو بھی عطا کرتا ہے جو سبب بنے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو صدقہ جاریہ ہر وہ صدقہ ہے
ہر وہ عمل ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کیا اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے زمین وقف کر دی مسجد کے لیے، مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہر شخص کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس واقف اور بانی مسجد کو بھی ملے گا۔ اسی طرح انسان نے تعلیم و تعلم کا کام کیا، کتابیں تصنیف کی، جب تک لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس نے ایسے شاگرد پیدا کر دیے جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، خیر کی باتیں سکھلاتے ہیں، تو جب تک لوگ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے استفادہ کرتے رہیں گے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جاتا رہے گا۔ تو مسجد کی یہ تعمیر حضرت مولانا مرحوم کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جن حضرات نے اس پر اپنا مال خرچ کیا ہے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی نوع سے حصہ لیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں شامل ہیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَوْ كَمَفْحَسِ قَطَاتٍ، کسی نے چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی تعمیر کی، حتیٰ کہ اگر قطات پرندے کے انڈا دینے کی جو جگہ زمین میں ہوتی ہے، قطات ایک پرندہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ درختوں پر اور بلند جگہوں پر بسیرا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے لیے زمین میں جگہ کھود کر بناتا ہے اور اسی میں انڈے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین کی وہ جگہ جو اس کا مفحص ہے، اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے، وہ بہت معمولی سی چیز ہے، اتنی کم جگہ میں تو مسجد نہیں بن سکتی، لیکن علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس نے مسجد کی تعمیر میں چھوٹی سی چھوٹی شرکت بھی کی، حتیٰ کہ اگر اس کا حصہ اس مفحص قطات کے برابر بھی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں اس کی رہائش ہوگی، کیونکہ جنت میں گھر بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے اور اس میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی جس طرح ظاہری تعمیر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باطنی طور پر، حقیقی طور پر تعمیر کرنے والے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، اور اس مسجد کی آبادی ہو، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تعلیم اور تعلم کے حلقات اس میں قائم کیے جائیں اور لوگ اس سے پورے طور پر استفادہ کریں اور اس کو آباد کریں۔ اب آگے چند منٹ میں عربی زبان میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ بہت سی باتوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے سمجھ جائیں گے، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ علماء ہیں، وہ تو سمجھنے والے ہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتتحقق الحسنات وتتکامل المبرات۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الحمدللہ الذی وفقنا للاجتماع فی هذا البیت من بیوت اللہ، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ فالحمد لله مرة بعد أخرى، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على أنه هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة الثمينة التي تم فيها افتتاح
هذا المسجد الجميل الذي سمي بمسجد القمر. هذا المسجد الجميل الجذاب الذي وقف له هذه الأرض أحد عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الشيخ مشتاق أحمد المعروفي غفر الله له ورفع درجاته. وقف هذه الأرض في حياته ليبنى فيه هذا المسجد، وقد تمت أمنيته بحمد الله وفضله على هذا الطراز الجميل الذي يسر الناظرين ويلفت القلوب ويجذب انتباهات الناس. هذا المسجد من المساجد التي قال الله تعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والمساجد لها دور عظيم كبير بارز في الإسلام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بادر إلى بناء المسجد، فقال لبني النجار: يا بني النجار سامنوني. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة. فكان المسجد النبوي الشريف من أول ما بني في الإسلام. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مركزا كبيرا عظيما للإسلام، جامعة إسلامية كبيرة تخرج منها أفواج من العلماء والعباد والزهاد. تخرج في هذه المدرسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن وقاص وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة والصحابيات الكثيرات رضي الله عنهم جميعا. إن هذا المسجد النبوي الشريف الذي كان مركزا للعبادة كانت تقام فيه الصلوات، وكان دارا للقضاء، وكان مركزا لتخريج المجاهدين، ومنها انطلقت رسالة الإسلام إلى الآفاق كلها. هذا المسجد النبوي الشريف تفرعت عن تلك الشجرة الطيبة فروع كثيرة في أنحاء العالم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور والمحلات والقبائل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وقد كان الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء المسجد وتنظيفه وتطييبه، وكان صلى الله عليه وسلم يغضب كثيرا إذا رأى في جدار المسجد نخامة أو قذرا أو أذى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب على من لا يهتم بتنظيف المسجد وتطييبه. وكان نعيم بن عبد الله المجمر إنما سمي مجمرا لأن أباه عبد الله وكان من موالي عمر بن الخطاب، كان يجمر المسجد وكان يبخره ببخور طيب. فالحمد لله أنه هيأ لنا هذا المسجد الجميل لنقيم الصلاة فيه. أيها الإخوة الكرام، إن بناء المسجد فضيلة عظيمة، وإن من توفيق الله لعباده أن يوجه أنظارهم ولفتاتهم إلى بناء مثل هذا المسجد. فما أسعد أولئك الناس الذين يتوجهون
إلى مثل هذه الأعمال الجليلة، والذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لإنفاق أموالهم على مثل هذه الأعمال الجليلة، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمولانا الشيخ مشتاق أحمد الذي وقف هذه الأرض لهذه المسجد الذي تم افتتاحه، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يتقبل منه حسناته ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجاته. وكذلك ينبغي لنا أن نهنئ أولاده الصالحين العلماء، ومنهم الشيخ امتياز أحمد والشيخ محمد مظهر وإخوانهما الذين هم من خير خلف لخير سلف، وقد حققوا أمنية والدهم فبذلوا جهدهم لإكمال بناء هذا المسجد. وبعد ذلك نحن نشكر شكرا جزيلا خاصا لأخينا في الله السيد جبر بندر عبد الله الجبر حفظه الله تعالى، الذي أنفق من صلب أمواله الصالحة الحلال مالا كثيرا أظن يبلغ مجموعه إلى 3 ملايين ونصف. فالله سبحانه وتعالى قد وفقه لإنفاق أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن العبد إذا أعطاه الله مالا وأنفقه في سبيله كان له أجر عظيم. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإن الإنسان إذا أنفق نفقة طيبة في سبيل الله أو تصدق بصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة أمثال الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح المفضال الذي وفقه الله لبناء المساجد في الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يزيده إحسانا وتوفيقا، وأن يبارك له في ماله ويبارك في أبنائه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وأن يزيده توفيقا وإحسانا. وكذلك نشكر لكل من ساهم في بناء هذا المسجد بأي طريق أو بأي وجه، سواء كانت مشاركة ومساهمة مالية أو مشاركة بدنية. تقبل الله من الجميع. وتعلمون أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما كانا يبنيان بيت الله بأمره سبحانه وتعالى، ولكنهما كانا يخشيان ألا يقبل منهما فيقولان ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعلينا جميعا أن ندعو لأنفسنا ولجميع من شارك في بناء هذا المسجد أن يرزقهم الله تعالى الإخلاص، وأن يتقبل منهم هذه الأعمال الجليلة، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ان تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح کی شرکت کی، تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے نوازے
اور ہم سب کو مسجد کے آباد کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی عبدک ورسولک سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے بیان کرنے والے حضرات علماء کرام، انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں نہایت ہی جامع بیان فرمایا، اور ہمارے سامعین اس بات پر مجبور نہیں کہ یہی نماز ادا کریں، اپنے اپنے علاقے میں بھی وہ جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے باہر پنڈال میں پانی پی کر جائیں، اور وہ عشاء کی نماز اس مسجد میں 7:50 پر ادا کی جائے گی۔